اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کا مہینہ اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ آگے رمضان آئے گا تو جیسے بندہ کسی چیز کی ریہرسل کرتا ہے، ایسے ہی شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرو تاکہ رمضان میں آسانی ہو۔ رجب کا مہینہ بھی بہت فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی جو عبادات کی جاتی ہیں، جو ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ جو آپ کو بتانا ہے، یہ آپ نے 15 رجب سے شعبان کے چاند نظر آنے تک اس کو جاری رکھنا ہے۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ کر لیتے ہیں، سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اگر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما دے گا، برکت والا رزق آپ کو عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ پر رشک کریں گے۔ اللہ پاک جو اپنی ہر مخلوق کو عطا فرماتا ہے، ہر بندے کو، ہر چیز کو، زمین اور آسمان کو، سورج، چاند، ستارے، یہ سیارے، چرند پرند، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو جب ہر چیز اسی کی پیدا فرمائی گئی ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کی سنتا بھی ہے، اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، دعا کیا کریں کہ اللہ پاک برکت والا رزق عطا فرمائے۔ جب رزق میں برکت ہوتی ہے تو پھر کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بے برکتی والا، نحوست والا رزق نہ مانگیں، دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے نحوست والا، بے برکتی والا رزق نہ عطا فرما، چاہے وہ کروڑوں روپیہ کیوں نہ ہو۔ اس رزق کا کیا فائدہ جو آپ کو فجر کے ٹائم نہ اٹھا سکے؟ اس رزق کا کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سجدے کی توفیق چھین لے؟ تو یہ ساری نحوست کی باتیں ہیں۔ زیادہ مال ملنا، زیادہ رزق ملنا، زیادہ گاڑیاں، زیادہ بینک بیلنس ہونا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی جو دنیا ہے، دولت، پیسے کے بغیر یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے۔ ہر بندے پر کوئی نہ کوئی ایسی آفت آ پڑتی ہے، ایسی مصیبت آ پڑتی ہے، اور جس کے لیے جیسے آپ کبھی بیمار ہو جائیں تو آپ کے پاس دوائی لینے کے ہی پیسے نہ ہوں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء کرام اور ائمہ اکابرین، انہوں نے پیسہ کبھی نہیں کمایا، کبھی اس کو اہمیت نہیں دی، ہر چیز اللہ سے مانگتے تھے۔ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی گئی، پیسہ انسان کی ضرورت بن چکا ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو وظیفہ رزق کے حوالے سے ہی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ایسا رزق ملے گا، برکت والا رزق ملے گا کہ آپ کے 10 روپے میں بھی ایسی برکت آ جائے گی کہ آپ 3 وقت کا کھانا بھی کھا لیں گے، آپ کے تمام کام بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ برکت کا مطلب ہوتا ہے، آپ کو کسی چیز کی جو حاجت ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو ناظرین، کوشش کیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو ناظرین، 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہماری زندگیاں تو اتنی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی کریں گے، زندگیوں کا حساب لگائیں گے، 50 سال، 60 سال کی عمر، اس سے زیادہ 100 سال ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اپنی اس زندگی کی قدر کریں، بہت کم وقت ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اپنی آخرت کو سنوارنا شروع کر دیں۔ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی بندہ غفلت میں مارا جاتا ہے، نیکیوں کی طرف گامزن نہیں ہوتا، تو اب بھی ٹائم ہے، توبہ کر لیں، نیکیوں کی طرف گامزن ہو جائیں، اور کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھنے سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، گناہ بھی معاف کرتے ہیں، اور اس کو پڑھنے والے کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز وہ شخص
میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اللہ پاک اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو محترم بھائیو، صرف ایک رحمت پوری کائنات کے لیے کافی ہے، پوری کائنات کے لیے ایک رحمت کافی ہے، تو جو 10 رحمتیں ہوں گی اس کا کیسا اجر ہوگا۔ تو ناظرین، رجب کے مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ عشاء کے وقت کر سکتے ہیں، رات کے وقت خاص اہمیت ہے۔ اللہ پاک اس وقت خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ عشاء کا وقت بہت ہی فضیلتوں والا وقت ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد فوری آپ اس عمل کو کر لیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 بار یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، یہ 2 اللہ پاک کے بہت ہی بابرکت نام ہیں۔ آپ نے ان کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ روزانہ عشاء کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین، آپ نے روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا قادر یا نافع کا ورد کرتے رہنا ہے جب تک شعبان کا مہینہ، شعبان کا چاند نظر نہیں آتا۔ اس وقت تک آپ نے ہر وقت آپ کا دھیان یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، یہ آپ کی زبان سے ادا ہوتا رہے۔ جیسے آپ کھانا کھانے لگے ہیں، کھانا کھانے میں تھوڑی سی دیر ہے تو اس وقت آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں بولنا بہت ضروری ہے تو اس وقت آپ رک جائیں۔ یعنی کہ کوشش یہی کرنی ہے جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ نے اللہ پاک کے ان اسم مبارک یا قادر یا نافع کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اور رات کو عشاء کے بعد ایک تسبیح آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کوئی دکان یا کاروبار میں حصہ ڈالا ہے یا کہیں بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ کے کاروبار جو برسوں سے بند پڑے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، تو اس وظیفے کو آپ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ شعبان کے چاند سے پہلے اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ پر خاص رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ نماز کی پابندی آپ نے لازمی رکھنی ہے کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا قادر یا نافع کا ورد کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح یا قادر یا نافع کی پڑھ کے سونا ہے۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ خود اس کا معجزہ دیکھ لیں گے، آپ کو ایسی عطا ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔